شیخ الحدیث فصیح البیان لذیذ اللسان جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ ہمارے اس سال کے دور حدیث کے شرکاء کی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے 65 کی تعداد ہے۔ ان طلباء نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا اور آج انشاءاللہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا یہ درس لے کر انشاءاللہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں اس دین کے نشر و اشاعت میں انشاءاللہ یہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ میں ملتمس ہوں اس ادارے کے شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائے۔ میں پورے مجمع سے ملتمس ہوں کہ اخلاص کے ساتھ تشریف رکھے اور توجہ اور انہماک اور اپنے اندر طلب پیدا کر کے حضرت کی باتوں کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ جیسے اب تک مجمع کا نظم و ضبط رہا، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس مجمع میں ساتھی بدنظمی نہیں پھیلائیں گے۔ انشاءاللہ جو میں نے اعلان کیا تھا کہ حسب ضرورت اس پروگرام کو نشر کرنے کے لیے ہم نے یہاں اہتمام کیا ہے، باقی کسی ساتھی کو اجازت نہیں ہے، وہ اپنے موبائل اپنے جیب میں رکھے۔ آپ بطور فوٹوگرافر یا ویڈیو بنانے کے یہاں اس جلسے میں تشریف نہیں لائے، بلکہ اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اور روحانیت کو سمیٹنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ حضرت کے حدیث کے درس کو آپ سماعت فرمائے۔ میں ملتمس ہوں حضرت سے کہ وہ درس ارشاد فرمائے۔ اس سے پہلے ہمارے دور حدیث کے شریک مولوی محمد طارق آخری حدیث کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا درس ہوگا۔ آخری حدیث کی تلاوت سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن أشكاب قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. محترم مشائخ عظام، علماء کرام اور عزیز طلباء اور محترم مہمانان گرامی، آج کی یہ بابرکت تقریب ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے منعقد کی گئی ہے. ان کے بہت سارے والدین، اعزاء اور اقربا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور علماء کرام کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے. پورا سال علمی مباحث موقع بموقع اس کی تقاریر ہوتی رہی ہیں. آج میں آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو سب کے لیے، ہم سب کے لیے مفید ہو. اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا اس کو اللہ پاک ذریعہ بنائے. بس آپ حضرات سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ایک تو جیسا کہ حضرت نے اعلان فرمایا بھی ہم سارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں اللہ کی ناراضگی والا. یہ تصویریں بہرحال تصویریں ہیں، چاہے موبائل کی کیوں نہ ہوں، اس لیے تصویروں کی قطعاً اجازت نہیں ہے اور اس کی آپ کوشش نہ کریں. اور دوسرا، سونے کی بھی کوشش نہ کریں. جاگ کر کے بیٹھیں اور متوجہ ہو کر کے بیٹھیں گے تو جلدی بات جو ہے نہ ختم. میں ایک مدرس آدمی ہوں، مقرر تو ہوں نہیں، یا نعت خوان بھی نہیں ہوں کہ آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاؤں، یا قاری بھی نہیں ہوں کہ آنکھیں بند کر کے وہ حسن قرات کی محفل میں قاری صاحب شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو مدرس آدمی ہوں، آگے طالب علم جاگ رہا ہو اور توجہ کے ساتھ سن رہا ہو تو بات کر سکتا ہوں، ورنہ بات نہیں کر سکتا. ریونڈ میں جاتا ہوں امتحان کے لیے تو وہاں چونکہ تعداد کثیر ہوتی ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو 10-10 کی جوڑیاں بلاتے ہیں. تو ایک طالب علم امتحان دے رہا تھا، تو وہ جو 10واں لڑکا بیٹھا تھا انڈونیشیا کا تھا، تو وہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے ایسے سو رہا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا تو شعر پڑھا، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ.
ریوڑ میں اللہ نے کیسا سکون رکھا ہے کہ امتحان ہو رہا ہے، امتحان میں تو بندہ کانپتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، زبان کانپتی ہے، اور وہ سو رہا ہے مزے میں۔ تو وہی سونے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور ان طلباء کو میں نے کلاس میں سمجھایا تھا کہ آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے، ہر آنے جانے والے کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس لیے آپ کے نام بھی مجھے آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں کسی کا نام لے بیٹھوں اور آپ کی بےزتی ہو جائے۔ مہمان تو آتے رہیں گے، یہ مجمع ہے اور آنا جانا لگا رہے گا، آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ تاکہ ہمارا یہ مل بیٹھنا مفید ہو جائے۔ یہ اجتماعی بس آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تو انفرادی ہوں گی۔ 4-5 باتیں مختصر سی بالکل آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک جگہ میں جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں میں نے پہلی بات بیان کی، تو میں نے کہا باقی باتیں اگلے جمعے، 4 باتیں رہتی ہیں وہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ تو نماز کے بعد میرا ایک مقتدی آیا، مجھے ملا کہ کل میری فلائٹ ہے، میں تو باہر جا رہا ہوں، تو ایسا کریں کہ وہ 4 باتیں مجھے ابھی سنا دیں، میں تو سن نہیں سکتا۔ تو میں نے اس کو کہا بھی ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، بیمار ہے بڑا شدید، ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کیے، بیماری کی تشخیص ہو گئی۔ اس نے کہا بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے، آپ کو 5 انجیکشن لگیں گے، لیکن وہ انجیکشن ایسے ہیں کہ ہفتے میں صرف 1 لگتا ہے، ہفتے میں 1 انجیکشن لگے گا، پھر آئندہ ہفتے 1۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری تو کل فلائٹ ہے، ٹائم نہیں ہے، 5 اکٹھے لگا دیں۔ تو ایسا بھی ہوا ہے دنیا میں، لیکن میں آج 5 آپ کو اکٹھے لگاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے اور فرشتوں کے اور جنات کے علاوہ جتنے بھی حیوانات اور جاندار ہیں، ذی روح ہیں، کسی بھی حیوان میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر نہیں پیدا فرمائی ہے۔ کتنا ہی بڑا حیوان ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کسی بھی حیوان میں یہ سوچ نہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، ایسی کوئی سوچ 1 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل کی فکر سے اللہ نے جملہ حیوانات کو بے نیاز کر دیا ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو بارہا اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ مرغی لینے کے لیے مرغی والے کی دکان پر جاتے ہیں، ڈربہ مرغیوں سے فل ہوتا ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں، وہ مرغی نکالتا ہے، تولتا ہے، ذبح کرتا ہے، اس کی چمڑی اتارتا ہے، بوٹیاں بنا کے شاپر میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہے، پیسے وصول کر لیتا ہے۔ اور یہ سارا منظر ڈربے کی دیگر مرغیوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اور وقفے وقفے سے ہر ایک کے ساتھ یہ کاروائی ہونے والی ہے۔ شام تک وہ ڈربہ مرغیوں سے اکثر خالی ہو جاتا ہے، دوسرے دن تازہ مرغیاں آتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اس سے بے نیاز ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کھا بھی رہی ہوتی ہیں، پی بھی رہی ہوتی ہیں، اور اچھل کود بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے حیوان میں مستقبل کی فکر نہیں پیدا فرمائی، لیکن حیوان کے مقابلے میں جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں میں، فرشتوں میں، جنات میں، اللہ پاک نے مستقبل کی سوچ پیدا فرمائی ہے، مستقبل کا غم پیدا، مستقبل کی پریشانی، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے کے بعد کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا، میرے یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کے لیے مکان کا، شادی کا، ان ساری باتیں سوچتا رہتا ہے انسان۔
پھر منصوبے بناتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، تدبیریں سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ پاک نے انسان میں مستقبل کی کیا رکھی ہے؟ فکر رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ یہ جو ٹرک ہے نا، چھکڑے ٹرک بھی ان کو کہتے ہیں، ان کے پیچھے بڑے عبرت والے جملے بسا اوقات لکھے ہوتے ہیں۔ ایک ٹرک ہماری گاڑی کے آگے سے گزر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا۔ تو شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اگر انسان میں عقل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، تو سوچ ضروری ہے۔ عبد الملک ابن مروان کا ایک بچہ تھا، سادہ سا مجذوب ٹائپ کا تھا۔ وہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، تو وہاں ایک گدھا جو ہے نا، وہ کنویں کا پانی نکال رہا تھا، کھینچ رہا تھا، راہٹ کھینچ رہا تھا۔ وہ ایسے چکر لگا رہا تھا اور پانی نکل کر کے کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اس گدھے کے گلے میں گھنٹی تھی، وہ گھنٹی بجتی تھی، اور گدھے کا مالک جو تھا وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، کبھی اس کی آنکھیں بند ہوتی، کبھی کھل جاتی۔ تو اس نے اس سے پوچھا، یہ شہزادہ تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ یہ گھنٹی تم نے اس کے گلے میں کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، یہ چلتا رہتا ہے، جب تک یہ چلتا رہتا ہے مجھے گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے، اور جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے تو گھنٹی کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رک گیا ہے، میں اٹھتا ہوں کہ اس کو لگاتا ہوں، پھر یہ چل پڑتا۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، اگر یہ ایک جگہ کھڑا ہو کر ایسے سر ہلاتا ہے تو گھنٹی تو پھر بھی بجتی رہے گی، تو سویا رہے گا، تو سمجھے گا کہ پانی نکل رہا ہے۔ اس نے کہا بات تو تیری بڑی زبردست ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اس گدھے کے سر میں تیرا دماغ ہو، تو پھر یہ ممکن ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے حیوانات میں مستقبل کی سوچ نہیں پیدا فرمائی، اور انسانوں میں، فرشتوں میں، جنات میں مستقبل کی فکر پیدا فرمائی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان پاگل نہ ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ انسانوں کے پھر اس دنیا میں دو طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ انسانوں کا جو بڑی کثیر تعداد میں ہے اور ہر دور میں اس کی کثرت ہی رہی ہے، ان کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر تو ہے، انسان ہے، لیکن ساری فکر دنیا والے مستقبل کی ہے۔ مستقبل کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو۔ جو گزر گیا وہ ماضی، جس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یہ حال ہے، اور آنے والا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ مستقبل کہلاتا ہے۔ ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہے جو ہم سب کی موت پہ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا والا مستقبل کہلاتا ہے۔ اور ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہے جو ہم سب کی موت سے شروع ہوگا اور پھر کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ غور کرو، توجہ کرو، میری بات کو سنو۔ لمبا عرصہ عالم برزخ میں، پھر لمبا عرصہ عالم حشر میں، اس کے بعد پھر جنت میں یا جہنم میں، اس نے ختم نہیں ہونا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آخرت والا مستقبل۔ تو انسانوں کا پہلا طبقہ جو کثیر تعداد میں ہے، ان کو مستقبل کی فکر تو ہے، لیکن ساری فکر دنیا والے مستقبل کی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا، میں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں، ان کے مکانات بنا کے جاؤں، ان کے کاروبار کا، ملازمت کا بندوبست کر کے جاؤں۔
ہر انسان یہ سوچتا ہے. یہ پہلا طبقہ ہے. اور انسانوں کا ایک قلیل طبقہ ایسا بھی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر زمانے میں ان کی قلت ہی رہی ہے. یہ قلیل طبقہ یہ سوچتا ہے کہ موت کے بعد والا جو آخرت کا مستقبل ہے اس پہ ہمارا کیا ہوگا. ساری دنیا سوچتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تو میرا اپنا کیا ہوگا. یہ میرے پیارے پیارے بچے بیٹے بیٹیاں، یہ میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے، ان بیچاروں میں سے جب کسی کا انتقال ہوگا تو موت کے بعد ان بیچاروں کا وہاں کیا ہوگا. اور اللہ والے تو ساری انسانیت کا سوچتے ہیں کہ یہ ارواح انسان ہے دنیا میں آباد، یہ بیچارے جب مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا ہم ریونڈ جاتے تھے امتحان کے لیے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے ان کی خاص ملاقات ان کے خاص کمرے میں کروائی جاتی تھی. آدھا گھنٹہ 25 منٹ تقریباً ملاقات ہوتی تھی. ایک ملاقات میں آخر میں حضرت نے ہمیں فرمایا کہ بھائی تم سارے علماء ہو، جاؤ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگو کہ اللہ پاک کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے. اب دیکھو نا، لوگ اپنے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں، بچوں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں، کاروبار کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن ایسا بھی کوئی ہے کہ جو اس لیے صلاۃ الحاجت پڑھے کہ حضور کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ضرور پھیل کر کے رہے گا. اور واقعتاً یہ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ یہ اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر کے رہے گا. تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پوری انسانیت کی فکر ہے. مولانا الیاس رحمہ اللہ کا ایک بے تکلف دوست تھا، اس نے عرض کیا حضرت جی ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، نہ خود چین سے بیٹھتے ہو اور نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہو، اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو آپ کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت کا کیا ہوگا. حضرت مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے، تم نے تصویر کے دوسرے رخ پر بھی کبھی سوچا ہے؟ اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو زیادہ سے زیادہ ہماری محنت ضائع چلی جائے گی، اور کیا ہوگا. لیکن تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو گئی، جیسا کہ ساری آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے اس کے آنے کا اعلان کیا ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کی مبارک اور سچی زبانوں سے اس کا بار بار اعلان کروایا ہے. اگر اس طرح ہو گیا تو پھر تم نے یہ سوچا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، میری برادری اور پورے خاندان والوں کا کیا ہوگا، اور اس ساری انسانیت کا کیا ہوگا. تو یہ قلیل طبقہ انسانوں کا دوسرا طبقہ ہے جن کو آخرت والے مستقبل کا غم کھائے جا رہا ہے، اور ان کی راتیں اسی بے چینی میں، اسی پریشانی میں مسلح کی پشت کے اوپر بل بلاتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے گزرتی. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ سمجھو کہ یہ جو دوسری سوچ ہے نا، آخرت کے مستقبل والی سوچ، یہ سوچ اصل میں انبیاء علیہ السلام کی سوچ ہے، صحابہ کرام کی سوچ ہے، تابعین تبع تابعین کی سوچ ہے، اولیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی سوچ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں حدیث شریف میں آئی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی آئی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا کہ ہر وقت دنیا ہی کا غم ہو.
ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا کہ جتنا علم ہے، جتنی ڈگریاں ہیں وہ دنیا ہی کی ہیں اور آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنا دیا ہے، ایک کو انجینئر بنا دیا ہے، ایک کو سائنسدان بنا دیا ہے، اور ایک کو سیاستدان بنا دیا ہے تاکہ مشکل وقت میں ان کو نکالیں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے تو ایک کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہوتا، دین کا مفتی اور عالم بھی بنایا ہوتا، یہ بھی تو کوئی لین ہے نا، تاکہ کل جب تیرا آخری وقت ہوتا تو تیرے سرانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا، تیری روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی، اور پھر سنت کے مطابق تجھے غسل دیتا، سنت کے مطابق کفن دیتا، اور پھر خود تیرا نماز جنازہ پڑھاتا۔ بیٹا جب باپ کا جنازہ پڑھاتا تو مزہ ہی آ جاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ میں نے خود پڑھایا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا پڑھنے میں اور مانگنے میں کیا فرق ہے۔ تو تیرا نماز جنازہ وہ خود پڑھاتا اور دفن کے بعد ایصال ثواب کی لین لگا دیتا۔ حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ سے خود ایک بیان میں ان کے ساتھ بیانات میں جاتا تھا، ایک بیان میں خود میں نے یہ واقعہ سنا۔ ایک عالم کو، ایک بزرگ کو اللہ نے برزخ کا منظر دکھائی دیا۔ ایک بڑا میدان ہے اور وہاں کچھ پرندے دانہ چگ رہے ہیں اور ایک آدمی ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا نظارہ کر رہا ہے۔ یہ اس کرسی والے کے پاس تشریف لے گیا، پوچھا بھی یہ کیا منظر ہے؟ تو اس کرسی والے نے بتلایا کہ یہ جتنے پرندے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ مرنے والوں کی ارواح ہے، اور دنیا سے جو عام مسلمان ان کے لیے ایصال ثواب کر کے بھیجتے ہیں، یہ اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ تو پوچھا بھی تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا میں اپنے پیچھے ایک حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، اور وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر کے مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، میرے پاس اتنے تھوک سے پہنچ جاتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب آئی اور اس عالم کو دوبارہ وہ برزخ کا منظر دکھائی دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب وہ کرسی خالی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے دانہ چگنے میں۔ یہ اس کے قریب گئے، جان پہچان تو ہو گئی، تو پوچھا بھی پہلے تم کرسی پر تھے، اب تم بھی مل گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ میرا جو بیٹا میرے لیے ایک قرآن پاک کا صدقہ ایصال ثواب کر کے بھیجتا تھا، اس کا اب انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی یہاں آ گیا ہے، اب پیچھے سے آنا بند ہو گیا، میں بھی محتاج ہو گیا۔ تو بھائی کچھ ایسا بھی تو کیا ہوتا نا۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا۔ میری سوسائٹی میں میرا ایک مقتدی ہے، مسجد سے ایک دفعہ باہر نکلے، گھر تک پیدل جا رہے تھے، تو راستے میں کہنے لگا میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک بچی ڈاکٹر ہے، میں اللہ سے اور کیا مانگتا ہوں؟ رو پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں نے کہا کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ آپ سب نے بخاری شریف پڑھی ہے، سارے علماء بیٹھے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو طلحہ انصاری کا مشہور واقعہ، وہ بچے والا، بچہ بیمار تھا، وہ گھر واپس آئے، وہ فوت ہو گیا تھا، انہوں نے ایک کونے میں اس کو رکھ دیا، آرام سے اس کے اوپر چادر ڈال دی، اور پوچھا حضرت ابو طلحہ نے کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ آرام میں ہے، اور وہ کہتا ہے موت سے آرام ہو جاتا ہے، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کا تو یہ مطلب تھا،
وہ سمجھے بیماری سے آرام ہے۔ بہرحال میاں بیوی نے رات گزاری، صبح جب نماز کے لیے جانے لگے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات بتا دی کہ اس بیچارے کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ ان کو بڑا غصہ آیا اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک تمہاری اس رات میں برکت ڈالے۔ اس حدیث کے راوی انصاری صحابی وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی میں نے نو بچے اس کے دیکھے، کلہم قد قرأوا القرآن، سب کے سب قرآن پاک کے حافظ تھے۔ یہ نہیں کہا کلہم قد قرأوا الدکتورا، سارے کے سارے ماشاءاللہ ڈاکٹر تھے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا تھی؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ، کوئی ایسا بھی کر کے جاؤ کہ تمہارے پیچھے ایصال ثواب کا سلسلہ یہ چلتا رہے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب مقبوضہ کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوئی ایک ضیافت میں، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا چشم دید۔ کہتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا جس زمانے میں، تو قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے۔ دن کے وقت مجھے ایک خط ملا جو حضرت قاری صاحب کے نام تھا، تو میں خوشی میں بھاگا ہوا دفتر گیا کہ حضرت کو خط دوں گا، آج مسافہ بھی ہوگا، دعا بھی ملے گی۔ جیسے میں دفتر کے دروازے پر پہنچا تو چپڑاسی کھڑا تھا، چوکیدار، اس نے مجھے روک لیا کہ قاری صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ان کا ذاتی خط ہے، قاری صاحب مدرسے کے اوقات میں مدرسے کے دفتر میں اپنا ذاتی خط وصول نہیں کرتے، یہ ہمارے اکابر کی احتیاط۔ یہ خط ان کے گھر پہنچانا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں حضرت کے گھر گیا، بیٹھک کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد حضرت نے دروازہ کھولا، مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تو میں نے شکوہ کیا کہ حضرت میں تو آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی مجبوری ہے، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل میں 3 پارے میں روزانہ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، اور فرمایا ساتھ کہ 35 سال سے میرا یہ معمول ہے، ایک دن بھی ناغا نہیں۔ یہ واقعہ میں کراچی گیا تو میں نے اپنے دوست کو سنایا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ مولانا عادل خان شہید رحمہ اللہ کے ساتھ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا وہ ان کے ڈرائیور تھے، کراچی کی مسجد میں سفر کے دوران بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے قاری صاحب اندر کے دوپہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ باہر آئے تو میں نے پوچھا تو یہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کے لیے بھی ایسا ہی پڑھتے تھے۔ تو بھائی کچھ ایسا بھی کر کے جاؤ، یہ نہیں کہ سارے ڈاکٹر، ہم ڈاکٹروں کا انکار نہیں کرتے، ڈاکٹر بھی اس مسلمان معاشرے کی ضرورت ہے، انجینئر بھی ضرورت ہے، سائنسدان بھی ضرورت ہے، اور سیاستدان بھی ضرورت ہے، لیکن یہ مولوی بھی تو کسی کھاتے کے ہیں نا، یہ بھی تو ایک لین ہے نا۔ پاکستان میں مشہور ہے نا کہ جس لین میں اپنا آدمی ہے تو اس لین کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اسپتال میں اگر آپ کا اپنا ڈاکٹر ہے تو اس کے کام، کچہری میں اپنا جج اور وکیل ہے تو وہاں کے کام۔ تو بھئی یہ بھی تو کوئی لین ہے نا، یہ نہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو مدرسے سے بچے آ رہے ہیں ختم پڑھنے کے لیے۔ آپ کے اپنے بچے جب پڑھیں گے تو پھر ان کا ایصال ثواب ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دوسری جو سوچ ہے یہ انبیاء علیہ السلام والی سوچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن نے نقل کی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پالنے والے جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ جد الانبیاء، 4000 نبی جس کی اولاد میں اللہ نے پیدا فرمائے، وہ یہ دعا مانگ رہا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت والے دن جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات سے جو شروع ہوتا ہے
یہ وہ 10 آیات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو ان 10 آیات کی بستر پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف رخ کر کے تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد پھر تہجد پڑھتے تھے۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات اور دعائیں نقل کی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ، اے ہمارے پالنے والے ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرما، یعنی ایسے اعمال نصیب فرما کہ ہم ان نعمتوں کے مستحق بن جائیں جن کا آپ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کر۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ ہمارے سارے اکابر کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی کی پشت پہ آ جاتے اور ساری رات یوں داڑھی پکڑ کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے فریاد کرتے رہتے الہی روز محشر این بندہ را رسوا مہ کن، اے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رسوا نہ کر۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنی انتقال سے صرف 3 دن پہلے ایک بے نظیر ربائی کہی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں سے بے نیاز اور میں محتاج ہوں، قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اور اگلا مصرع تو بڑا ہی عجیب ہے، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ اگر آپ میرا حساب و کتاب لازمی لینا چاہتے ہیں تو پھر میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، ہمارے آقا کی نگاہوں سے چھپا کر کے لینا، میں ان کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ میرے دوستو یہ جو دوسری سوچ ہے نا، یہ ہے انبیاء علیہ السلام والی، اللہ کے نیک بندوں والی سوچ۔ ان کو یہ فکر کھائے جا رہا ہے کہ بنے گا کیا قیامت والے دن، یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات مصلی پہ آپ گزار دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے، لیٹے اور پھر اٹھ کے شروع ہو گئے اور وہ ایک آیت پڑھتے رہے، ان تعذب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول یاد کر کے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری رات یہ آیت پڑھتے پڑھتے مصلی پہ روتے ہوئے گزارتی، یہاں تک کہ حضرت بلال آ گئے آپ کو نماز کے لیے لے جانے کے لیے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ یہ جو فکر آخرت والی سوچ ہے یہ اللہ کے نیک بندوں والی سوچ ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھو کہ جو دنیا کی سوچتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی دنیا بن جائے، اس کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہو۔ اللہ کی مشیت اور چاہنے کے اوپر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر چاہنے والے اور محنت کرنے والے کو مل جائے۔ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے میڈیکل کی لائن میں ڈالتے ہیں، کیا سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ کیا سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہے؟ ایسا بھی ہوا، ڈگری پاس کر لی اور حادثے کا شکار ہو کر کے دنیا سے سدھار گیا، آخرت کی طرف روانہ ہو گیا، اور بچوں کی والدین کو بچوں کی خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ ہزاروں لوگ اسمبلی کا انتخاب لڑتے ہیں، کیا اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں؟ ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے، کیا سب کی بچے پیدا ہو جاتے ہیں؟ تو دنیا کی سوچ اور دنیا کی کوشش کرنے والے کو دنیا کا مل جانا بھی کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی کوشش کرتا ہے، اس کی آخرت تو بن ہی جاتی ہے۔ اللہ پاک کا گارنٹی شدہ وعدہ ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی دنیا بھی خود بنا دیتے۔ اس لیے اپنے ان بچوں کے بارے میں پریشان مت ہو،
یہ آخرت کی سوچ والے، جو آخرت کی سوچ کرتا ہے اس کی آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے، اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اور ایسی بناتے ہیں کہ دنیا والے حیران ہوتے ہیں کہ مفتی عبدالسلام صاحب کے پاس کون سی ڈگری ہے، یہ میری طرح کے مولوی ہیں اور مزے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں نا، کہتے اب کہتے ہیں الحمدللہ میں بھی مزے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک دنیا بھی بناتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ دو بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام تھا اکبر علی، ان کے والد گاؤں کے وڈیرے تھے، ان کو انگریزی کی تعلیم دلوائی اور انگریز کے زمانے میں بہت بڑے افسر بنے۔ مولانا اشرف علی صاحب گاؤں کے مکتب کی تعلیم سے جب فارغ ہوئے تو ان کو جا کے دارالعلوم دیوبند میں، اس وقت بڑا مدرسہ تھا، داخل کروا دیا۔ واپس گھر آئے تو ان کی بھابھی تھی، ایک کہنے لگی بھائی جان اکبر علی کو تو آپ نے انگریزی کی تعلیم دلوائی ہے، وہ تو پورے خاندان کی کفالت کرے گا، اور اشرف علی کو تو نے مدرسے میں ڈال دیا، اللہ کے بندے وہ کیا کھائے گا اور کہاں سے کھائے گا، تو پریشان کرے گا۔ اللہ والے تھے، وہ تھے دنیا دار، مگر اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی۔ فرمایا بھابھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کرے گا۔ اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، اللہ نے ایسا سچ کر دکھایا۔ میرے شیخ تھے حضرت مولانا نواب عشرت علی خان کیسر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنا چشم دید واقعہ سنایا۔ ان کی والدہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بیعت تھی اور بچپن میں حضرت جایا کرتے تھے، کہ حضرت آخری عمر میں کچھ چلنے سے معذور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور دو بیویاں تھیں، دو گھر تھے، اولاد نہیں تھی۔ عصر کی نماز کے بعد اتباع سنت کی نیت سے دونوں گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، باریاں مقرر تھی، لیکن عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب جگہ جاتے تھے۔ تو ایک ریاست کے نواب حضرت کے مرید تھے، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ سے چلا نہیں جاتا، اگر اجازت ہو تو میں وہ پہیوں والی کرسی وہیل چیئر بنوا کے لے آتا ہوں۔ ضرورت تھی، حضرت نے اجازت دے دی، کرسی بن کر کے آئی۔ میرے شیخ سنا رہے تھے، حضرت اس کرسی کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور ریاست کا وہ نواب اپنے ہاتھوں سے حضرت کی کرسی کو بھرے بازار میں دھکیل کے جا رہا تھا۔ اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اللہ نے سچ کر دکھایا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنی بیٹھک میں حدیث شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، سبق کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک طالب علم حضرت کی خدمت پر مامور تھا۔ ایک نواب ریاست کا، اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی، وہ اس ریاستوں کے نواب بادشاہ ہوتے تھے۔ ایک نواب صاحب آئے ہوئے تھے اور حضرت کی منت کر رہے تھے کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے ہماری ریاست میں اگر آ جائیں دعا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا نواب صاحب پہلے سبق ہوگا اور سبق کے بعد پھر انشاءاللہ چلیں گے آپ کے ساتھ۔ جب سبق کا وقت قریب آیا تو اس بچے نے حضرت کے کپڑے بدلوائے اور الماری کھول کر کے ایک شیشی نکالی کستوری کی، مسک کی، اور وہ شیشی پوری اپنے ہاتھ کے اوپر انڈیل دی اور یوں کر کے کچھ حضرت کی داڑھی پر، کچھ سر پر، کچھ کپڑوں کے اوپر تھپ دی۔ ہمارے اکابر اختیاری سنتوں میں اتباع کا اہتمام تو کرتی تھے، غیر اختیاری سنتوں میں بھی اتباع کی کوشش کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ تھا کہ آپ کے جسم میں اطہر سے خوشبو بہتی تھی، جدھر سے گزر کے جاتے تھے پیچھے سے آنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے ہمارے آقا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بھی اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ گزر کے جاتے تو طالب علم پہچان جاتے کہ یہاں سے گزر گئے۔ بہرحال جیسی اس طالب علم نے پوری شیشی لگائی نا تو وہ نواب کہنے لگا حضرت یہ 90 روپے کی آتی ہے اور آپ نے ایک ہی دفعہ میں ساری لگا دی۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا نواب صاحب میں جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کر دیتا ہوں۔
اور اس زمانے کا 90 روپیہ یہ دور کا 90 لاکھ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ کتنی تھی؟ 25 روپے، اور بھینس کتنی آتی تھی؟ 16 روپے کی۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے 2-3 ہفتے پہلے حضرت کے ملفوظات میں خود پڑھا کہ ایک مرید نے 3 قربانی کے بکروں کے پیسے بھیجے 12 روپے، 4 روپے کا بکرا آتا تھا، تو 90 روپے کتنے بنے گے؟ اسی حساب سے آئی بات سمجھ میں؟ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ نواب صاحب جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام۔ سبق میں حضرت تشریف لے گئے، نواب صاحب بھی شریک ہوئے، سبق ہوا۔ سبق کے بعد حضرت نواب صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور نواب صاحب خود گاڑی چلا رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے نواب صاحب کہنے لگے حضرت اگر منظور فرمائے تو آئندہ کے لیے ہر مہینے کی 30 شیشیاں میرے ذمہ ہیں۔ حضرت پھر مسکرائے اور فرمایا نواب صاحب میں نے تو کہہ دیا تھا جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کر دیتا ہے، آج یہ آخری شیشی تھی اور اللہ ایسے انتظام فرماتا۔ تو بھائی آخرت کی فکر کرنے والوں کی آخرت تو بنتی ہے، دنیا بھی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا ہے وقت؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات ہارون الرشید کی مجلس خاص میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے ایک فالودہ ٹائپ کی کوئی چیز آئی، تو ہارون الرشید کہنے لگا حضرت یہ ضرور تناول فرمائیں، یہ ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو ہارون الرشید نے بتلایا کہ یہ پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ ہے، اور اس کا بنانا انتہائی مشکل ہے، یہ ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے۔ امام ابو یوسف ہنس پڑے اور فرمایا اللہ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے کئی سال بعد آنے والا واقعہ پہلے دیکھ لیتے تھے جس کو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا کہ میں یتیم تھا، امام صاحب کے پاس پڑھتا تھا، میری والدہ آ کے لڑتی تھی امام صاحب سے میرے بچے کو خراب کر رہا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مولوی بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے ایک دن فرمایا اللہ کی بندی چھوڑ اس کو، یہ تو پستے کے روغن میں بنے ہوئے فالودہ کھانے کا فن سیکھ رہا ہے، وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے کھلا دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، روزانہ نیا جوڑا نیا لباس پہن کے حدیث شریف پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ پوچھنے پر بتلایا کہ جب سال شروع ہوتا ہے ایک ہی آدمی 360 جوڑے پہلے دن بنا کے لے آتا ہے، اور میں ایک دن پہن کے آگے صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی جو فکر کرنے والے ہیں ان کی اللہ پاک آخرت تو بناتی ہی ہیں، اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ آخرت تو بناتی ہی بناتے ہیں، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اور ایسی بناتے ہیں دنیا کے دنیا والے دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5ویں اور آخری بات، اگر 5ویں بات، یہ 5واں ٹیکہ ہے اور اکٹھی آج لگانے ہیں، اللہ کرے آپ برداشت کر لیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند سے جب فارغ ہوئے جس سال، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میرے استاد محترم بھی، ان کے والد محترم تھے، ان کی تفسیر معارف القرآن ہر خاص و عام نے پڑھی ہے۔ جب یہ فارغ ہوئے دارالعلوم دیوبند سے، تو ان کے جو والد تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی اس وقت دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، اور ان کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں چپڑاسی اور چوکیدار سے لے کر شیخ الحدیث تک سارے کے سارے صاحب نسبت اولیاء ہوتے تھے، سارے اللہ اللہ کرنے۔ حضرت تشریف لائے ہوئے
حضرت گستاخی ہو رہی ہے بڑی. بہت نفع، بہت مفید. تو اگر آپ بات ہے. فرماتے ہیں تو میں آخری بات کرتا ہوں، ورنہ یہ لازم ہے حضرت، لازم ہے، سبھی کو فائدہ ہوگا. الحمدللہ. تو چوکیدار سے لے کر شیخ الحدیث تک سارے صاحب نسبت اولیاء ہوتے تھے، اللہ اللہ کرنے والے. انہوں نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ بیٹا اب تم ظاہری تعلیم سے تو فارغ ہو گئے ہو، تو چلو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے جا کے بیعت ہو جاؤ اور یہ باطنی علوم بھی حاصل کر لو. ان کو لے کر کے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس تھانہ بھون پہنچے. اس واقعے سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی عزیز طلباء کہ اب تم رسمی تعلیم سے تو فارغ ہو گئے، لیکن اب اس کے بعد جو پہلا کام ہے نا وہ کسی شیخ کا انتخاب ہے، جس سے مناسبت ہو اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی باطن کی بھی اصلاح کراؤ اور باطنی علوم بھی حاصل کرو. یہی ہمارے اکابر کا طریقہ تھا. بغیر شیخ کے اس دور میں، اس دور کی بات ہے، آج سے 70 سال پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت کیا ہے؟ فرض عین ہے. تو اس فتنوں کے دور میں یہ جتنے کچھ عوام میں فتنے آئے ہوئے ہیں، کچھ علماء میں بھی فتنے آئے ہوئے ہیں، یہ سارے فتنے ان میں ہیں جن کا کوئی شیخ اور مربی نہیں، جن کی کسی نے تربیت نہیں کی ہے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھئی مربع بنتا ہے تربیت سے، اس کے لیے کسی مربی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک آملہ ہے درختوں کے نیچے پڑا ہوا، اس کو جو ہے نا فضلہ نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایک مربع بن جاتا ہے اس کو دل کے لیے استعمال کرتے ہیں. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے جو پہلا کام ہے نا وہ کیا ہے بھائی؟ شیخ کا انتخاب. جس سے بھی مناسبت ہو مشورہ کر کے، استخارہ کر کے کسی کو اپنا بڑا بنا لو. بغیر شیخ کے اس فتنوں کے دور میں رہنا ایسا ہے جیسے کوئی عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، تو وہ بیچاری بغیر شوہر کے وقت گزارے تو کیسا وقت گزرے گا اس کا؟ اپنی باغ اور لگام کسی کے ہاتھ میں دے دو. اور بہرحال جب بیعت کا وقت آیا تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت بیعت تو میں ہو جاتا ہوں، لیکن بزرگ جو وظائف بتاتے ہیں نا، اوراد اور وظائف، وہ میرے بس کی بات نہیں. مدرسے والوں نے میرے ذمے اتنے کام لگائے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بالکل مختصر سی 2 باتیں بتاؤں گا، لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو تم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہے بھائی، اور مردوں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو تھوڑا سا پہلے چلا جائے. الحمدللہ میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کبھی اذان گھر میں نہیں ہوئی. اذان سے بھی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں، اور جمعے والے دن تو 10:30 بجے جا کے میں مسجد میں ڈیرا لگا لیتا ہوں. دکاندار دکان کھولے گا تو بھئی گاہک آئیں گے نا، دکان ہی نہیں کھولے گی تو گاہک کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، تکبیر اولیٰ کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام. اور دوسرا کام یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کر لو. یہ بات اس حدیث کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں. تسبیحات فاطمی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد. ہمارے عصر اور فجر کے بعد تو معمول ہے لمبی دعا کا اور تسبیحات کا، لیکن باقی نماز الحمدللہ میرا اس پر بھی دائمی حوالہ ہے. فقراء صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر کی عمرات تو ہم سے بڑھ گئے، نماز روزہ تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن یہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، غلاموں کو بھی آزاد کرتے ہیں، جہاد میں بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں تم سب سے بڑھ جاؤ گے. یہی عمل بتلایا تسبیحات فاطمی کا. کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد عمراء نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا، وہ پھر شکایت لے کے حضور وہ بھی کرتے ہیں. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اسی طرح یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو نہیں فرمایا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی تسبیحات فاطمی کا کیا کرو؟ اہتمام کرو. اور الحمدللہ میرا اس پر بھی دائمی عمل ہے.
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ غلام کی شکایت لے کر کے آئیں کہ غلام چاہیے، تھکاوٹ ہوتی ہے. تو آپ نے ان کو جو وظیفہ بتلایا تھا گھر جا کر کے اتنے قریب ہو گئے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہی تھی، پاؤں ہمارے بستر کے اندر داخل کر لیے، اور فرمایا تم نے وہ جو غلام کا مطالبہ کیا تھا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتا رہا ہوں. رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے. اور بزرگوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے غلام کی تھکاوٹ کی شکایت کی تھی، غلام کی جو مطالبہ کیا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے کیا تھا، تو اس عمل کی پابندی کرنے والے کی تھکاوٹ بھی اللہ پاک دور فرما دیتے. اور جب ان دو جگہ پر تم تسبیحات فاطمی کا اہتمام کر لو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو شاگرد نے کو کہا کہ جب سے حضور نے بتلایا ہے اس رات سے لے کر آج تک ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا. شاگرد کہنے لگا ولا لیلۃ الصفین، وہ جو جنگ صفین ہوئی تھی آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اس رات بھی فرمایا ولا لیلۃ الصفین، اس رات بھی ناغہ نہیں ہوا. اور الحمدللہ میرا بھی کبھی ناغہ نہیں ہوا. جب ان دونوں پر آپ عمل کر لیں گے تو ایک تیسری حدیث پر خود بخود عمل ہو جائے گا. اور وہ تیسری حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے اس کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور وہ سارے صحیح سالم ہوتے ہیں. ہر ایک جوڑ کی سلامتی پر بطور شکرانے کے اس پر صدقہ کرنا واجب ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ اتنے صدقے 360 روزانہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں. سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھولے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، سواری پر سوار ہونے والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ساری صدقے کی صورتیں ہیں. تو جب آپ ان دونوں مقامات میں تسبیحات فاطمی کا اہتمام کریں گے تو یہ 600 کا عدد بن جائے گا، 360 تو ہو جائے گا. اور اس کو معمولی مت سمجھیں. یہ آخری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل اتنا بڑا جس کا پلڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارا اس میں ڈال دیا جائے تو ایک پلڑے میں آ جائے. اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جب مخلص بندہ ایمان والا اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان عدل کا وہ پلڑا آدھا بھر جاتا ہے ثواب سے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو پھر وہ پورا بھر جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور علماء کی اور حضرت کی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں میں. آگے رکھ دیں.